محبت، کیونکہ بات چیت کے درمیان انسان کو محسوس ہوتا ہے، محبت، عشق، یہ سب چیزوں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ محبوب محب کو دنیا کے میلے میں اکیلا کر دیتا، شکر کرے، میں وہ حضرت کہا کرتے تھے کہ شکر کرو تمہیں کسی سے محبت دی ہوئی، ہوں محبت ہو جائے نا، پھر مجنوں سے پوچھا کہ تم نے اللہ کی کائنات میں کیا دیکھا، تو وہ جواب دے گا کہ یا اللہ، لیلا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا، کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ آپ لوگوں نے اور معاملات بھی کرنے ہیں، ہوں آپ نے، وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ شوق کی خانقاہ پر مجبوریوں کا قتل عام ہو جاتا ہے، آپ کی مجبوریاں ہی راستے میں آ جاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ ویسے تو کہتے ہو کہ مجنوں ہمارا کلاس فیلو تھا، ہوں لیکن ہماری مجبوریوں نے ہمیں شہر میں رکھا اور ہمارا کلاس فیلو جو ہے وہ صحرا میں نکل گیا، تو کیا دونوں کا درجہ برابر ہو سکتا ہے؟ تو جیسے محبت ہوتی ہے نا، کسی نے حضرت سے پوچھا کہ محبت کیا ہے، تو جواب دیا کہ محبت ادھر ادھر دیکھنے کا نام نہیں، ایک ہی جگہ دیکھنے کا نام۔ تو جسے اللہ سے محبت ہو جائے، ہوں پھر وہ سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ اور سچی محبت کیا ہے، اس کی ایک مثال حضرت نے دی کہ کہیں اللہ مل جائے نا اور پوچھے کہ کیا چاہیے، تو کچھ مانگنا لینا، ہوں وصال سے کچھ مانگنا ہی جدائی ہے۔ تو یہ جب اللہ مل جائے نا، تو بس یہ کہنا یا اللہ تو مل گیا، اور کیا چاہیے، تیری ہوں رضا چاہیے تھی، تیری آواز سننی تھی، اور تو نے یہ پوچھ لیا کہ کیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ایک شعر ہے کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ تو یہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا مل جانا یا اللہ کے خیال کا مل جانا، عبادت کیا ہے، اللہ کے خیال میں رہنا، ہوں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ نام ماننے والوں کی دنیا میں ماننے والا بنایا اللہ نے۔ اور وہ مجھے ایک شعر بڑا پسند ہے، میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ اندھیری رات ہے، سایہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہوں تو یہ انسان کو جب اس کے ہونے کا شرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، اس کے ہونے کا جب احساس ہونا شروع ہوتا ہے نا، پھر اس کو اگر کوئی گلہ رہتا بھی ہے نا، تو وہ گلے کو شعر کی شکل میں، وہ ہوں گلہ بھی بڑا پیارا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے۔ اس کو اس کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں رہتا کہ ماضی میں کیا ہوا، کس نے برا کہا، کس نے میرا دل توڑا۔ بلکہ حضرت نے تو اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے نا، ایک الگ طریقے سے سمجھایا ہے۔ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھ کو آنسو دیے، یہ آنسو مجھے بارگاہ الہی میں رہ گئے۔ تو ہر اس انسان جس نے تجھے تکلیف دی، تیرا دل توڑا، اور تو ٹوٹے ہوئے دل لے کے اللہ کے پاس چلا گیا، تو ان کا احسان مان، ان کو دور سے سلام کہے کہ تو نے میرے سفر میں آسانی کر دی۔ تو اب بھی خالق کا گلہ مخلوق سے کر رہا ہے، مخلوق کا گلہ خالق سے کر رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ خالق کی تعریف مخلوق سے کر، اور مخلوق کی تعریف خالق سے کر، کہ یا اللہ یہ تیرے بڑے پیارے بندے تھوڑے نہ سمجھ ہیں، لیکن تو نے مجھے برداشت دی ہے، تو میں تیری رضا کے لیے ان کو برداشت کرتا رہوں۔ تو یہی تو ٹوٹل زندگی ہے جی۔ ایک مسافر کا دوسرے مسافر سے کیا جھگڑا؟ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ کی 2 بجے کی فلائٹ ہے اور آپ نے 12 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اور 12 بجے راستے میں آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی میں نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، میری فلائٹ مس نہ ہو جائے، میں لڑائی نہیں کر سکتا، تو آپ ایکسکیوز کرو گے۔ ٹکٹ سب کے کٹ چکے ہیں، سب ایک ایک کر کے جانے والے ہیں، ہم ایک دوسرے کا غم ہے جو ایک دوسرے کی خوشی بن کر بیٹھے ہوئے، یعنی کہ کسی نے پہلے رخصت ہو جانا ہے، کسی نے بعد میں، اور وہاں جا کے سب نے اکٹھے ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی سوال پوچھے جائیں گے۔ سوال تو چینج نہیں ہونے نا، سوال تو ایک بندہ جس کی زندگی میں بڑی تکالیف رہی، اور ایک بندہ جو آسانی سے پہنچ گیا اللہ کے پاس، سوال تو چینج نہیں ہونے۔ تو ان سوالوں کی تیاری کرو، اور جو انسان تیاری کر رہا ہے نا، اس کے اوپر پھر کوئی خوف زیادہ حاوی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کو یہ رہتا ہے کہ مجھے جانا ہے اس دنیا جانے، اور وہ مصروف عمل رہتا ہے، مصروف ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھتا، چھوٹے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ جہاں کوئی کسی کو معاف کرنے کی باری آتی ہے فوراً معاف کرتا ہے، جہاں معافی مانگنے کی باری آتی ہے فوراً معافی مانگتا ہے، وہ انا کا مسافر نہیں ہوتا۔ حضرت کا ایک بڑا پیارا فکر ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک عنقریب ضمیر کی آواز پر چلنے والے سرخرو کر دیے جائیں گے، اور نفس کا حکم ماننے والے تباہ کر دیے جائیں گے۔ تو جو ضمیر کی آواز پہ چل رہا ہے نا، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اب ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے معاف کر دے، موقع آیا ہے اللہ سے دوستی کا، نفس کہہ رہا ہوتا ہے کیسے معاف کروں۔ آپ کبھی نا میری وہ معافی کے اوپر ویڈیوز آپ دیکھیں تو اس کے نیچے کامنٹس دیکھیں، تو بہت سارے لوگ تو ایگری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیسے معاف کر دوں، یعنی کہ
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے عمل کو روک دیا. صحیح ہے. یعنی کہ ایک انسان کا تصور ان کے دل میں نفرت کے جو جذبات ہے وہ بڑھا دیتا ہے. ایسے ہی. آج سے 10 سال پرانا کیا کوئی عمل، یہ جو کورٹ کچہریاں کن چیزوں سے بڑھی ہیں؟ انہی چیزوں سے نا. تو یہ نہیں کہ وہ آگے بڑھے ہی نہیں. جو بڑے ظرف والا بندہ ہوتا ہے وہ فوراً معاف کر دیتا ہے. تو وہ جس طرح کے کامنٹس آتے ہیں تو میں ہنس رہا ہوتا ہوں، اور میں یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی اس کو معاف نہیں کرنا، خود کو معاف کرنا. کو معاف کرنا. ایگزیکٹلی. خدا کے لیے یہ بوجھ اتار دو. میرے پاس ریسنٹلی ایک خاتون آئی، تو جب آئی تو میں نے ان سے کہا کہ بولیے، بات کیجیے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ ٹینس تھی نا. تو کہتی ہے نہیں، پردہ ہے، کسی کا پردہ ہے. میں نے کہا آپ ڈاکٹر کے پاس آئیے، آپ کھل کے بات کریں. اور پھر جب اس نے کھل کے بات کی نا، اور 20-25 منٹ بعد تقریباً جب وہ اٹھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنے اوپر سے ایک پہاڑ اتار دیا. اور وہ اتنی خوش، اتنی دعاؤں کے ساتھ باہر نکلی نا. میں نے کیا کیا؟ میں نے صرف سنا، لیکن آخر میں نے صرف یہی بولا کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. ہم مسافر لوگ ہیں، ایک مسافر کا دوسرے مسافر سے کیا جھگڑا؟ سب سے بڑی بدی یہ ہے کہ کسی کے برے عمل کی وجہ سے مومن مومن نہ رہے. مومن. تو یہ ان کو اٹھی ہے، بڑی خوش خوش نکل گئی. تو یہی ہے نا کہ اکثر لوگ وہ ایک جگہ پہ اڑ جاتے ہیں، ماضی میں جا کے ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں. وہ ماضی جو ویسے ہی ماضی بن چکا ہے، گزر چکا ہے. جو انسان ماضی میں رہے گا وہ پریشان رہے گا، جو مستقبل میں رہے گا وہ بھی ٹینس رہے گا، اور جو حال میں رہے گا وہ خوشحال رہے گا. تو جو حال ہے نا، جنت کیا ہے؟ حال ہی حال ہے. نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے، خوشحال ہے، حال ہے. تو اس زندگی میں بھی کوشش کیا کریں. مجھے حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ موت سے پہلے اگر موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والی نعمتیں زندگی میں ملنا شروع ہو جاتی. لوگوں نے کر کے دیکھا ہے جی. یعنی کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے مر جاؤ. وہ ایک دفعہ جو ہے نا یہ چیز کرنی ہوتی ہے کہ میں ہوں ہی کچھ نہیں جی. میں کیا، اور میری انا کیا، اور میری یہ نفرتیں کیا. کلمے کا پہلا لفظ ہی نا لا. نہیں ہے جی. بالکل صحیح ہے جی. اہل جہاں کو کیا خبر، کون ہے کس میں جلوہ گر. میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی. تو اہل جہاں کو یہ پتا چل جائے نا کہ اصل میں ہم نہیں ہیں. جو اللہ نے 60-70 سال کا میلہ لگایا ہے، اس میں بس سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک طے کرنا تھا. انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے. کون سی ہے آنکھ یہاں جو روتی نہیں، جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں. تو یہ ایسی ہے جی. کون سی آنکھ ہے جو نہ روئی ہو؟ انسان بیچارہ بھی کتنا بے بس ہے اور چاہتا آزادی ہے. بہت خوش ہو جائے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، بہت غمگین ہو جائے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. یعنی کہ خوشی، ایکسٹریم خوشی کا اظہار بھی آنسو ہے، اور ایکسٹریم غم کا اظہار بھی آنسو ہے. جو آپ کا قد ہے اس پہ حد کا پہرا ہے، صحت پر بیماری کا پہرا ہے، اور اتنے پہروں میں پیدا ہوا ہوا انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. حضرت نے تو بڑا پیاری بات سمجھا دی کہ جہاں اللہ نے پابند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا، اور جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ ہونا. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف پابندی ہے، اسلام میں بڑی آزادی ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے، حدود اللہ کو کراس نہیں کرنا. ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا وضع قطع کیسی ہے اس کی، ظاہر میں کیسا لگ رہا ہے. مجھے حضرت کا بڑا پیارا شعر لگتا ہے کہ خود فراموش تیری عرش کو چھو کر آئے، خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی. تو اصل میں تو بات کچھ اور ہے نا. یہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اندر واقعہ ہو چکا ہے، اور اللہ نے کسی کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اور کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر سوال کرنے والا.